کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ نیکیوں کی بہار رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ امت مسلمہ کے اس وقت تک گزر چکے ہیں اربوں لوگ، اور جو لوگ امت مسلمہ کے اس وقت موجود ہیں 1.5 ارب لوگ، اور جو لوگ اس کے بعد قیامت تک آئیں گے اہل ایمان جن پر رمضان گزرے گا، وہ سارے کے سارے خوش قسمتی اور خوش نصیبی کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوں گے جن پر رمضان گزرے گا، اور جو رمضان کا حق بھی ادا کریں گے، رمضان کا حق بھی ادا کریں گے۔ کتنی عظمت والی بات، کتنی فضیلت والی بات، کتنی رفعت اور بلندی والی بات کہ ہمیں ماہ رمضان بھی ملا، رمضان کی برکت سے قرآن بھی ملا، قرآن کے ساتھ نبی آخر الزمان بھی ملے، شاہ دو جہاں بھی ملے، اور ان کی برکت سے ایمان بھی ملا، رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا، نبی آخر الزمان بھی ملا، شاہ دو جہاں بھی ملا، ایمان بھی ملا۔ لیکن اس سے آگے ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ اہل وطن، اہل پاکستان اتنے خوش قسمت ہیں پوری دنیا کے نقشے کے اوپر کہ ان کو رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا، نبی آخر الزمان بھی ملا، شاہ دو جہاں بھی ملا، ایمان بھی ملا، اور اسی مہینے کے اندر پیارا وطن پاکستان بھی ملا، پاکستان بھی ملا۔ ہماری نسل نو کو 14 اگست کو ساری کی ساری سوچ بس بنا کر ایسے بلا دیا گیا ہے، ایسے بلا دیا گیا ہے اسلامی اور دینی اعتبار سے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اس رات کو ملا جو 27ویں کی رات تھی، جو طاق رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے کے اندر 14 اگست تھی، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ انعام دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اہل پاکستان، اہل وطن کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ باقی دنیا کو تو یہ سارے انعام ملے، اہل پاکستان کو ایک اضافی انعام ملا کہ ان کو پاک وطن بھی ملا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاک وطن کے ساتھ، اپنے پاک وطن کے ساتھ محبت کریں، دل سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، اپنے شاگردوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ماہ رمضان سے پہلے ہی، جس طرح آج آپ حاضر ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، ابھی چند دن باقی ہیں رمضان کے آنے میں، تو آپ اس سے پہلے ہی جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے آئے، جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ اس طرح حضور نے رمضان سے پہلے ہی صحابہ کی مجلس قائم کی، اور اس مجلس میں جو خطبہ دیا اس کا پہلا جملہ فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگو آنے والے وقت میں ایک ایسا مہینہ آپ پر ذل کا لفظ فرمایا، یوں بھی فرما سکتے تھے نا کہ مہینہ آنے والا ہے، مہینہ آپ کو ملنے والا ہے، لیکن فرمایا ایسا مہینہ آپ پر سایہ کرنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، شدت کی دھوپ ہو اور شدت اور حدت کی گرمی ہو، اور اس گرمی میں جو انسان تلاش کرتا ہے وہ ٹھنڈا سایہ تلاش کرتا ہے، سکون آتا ہے، راحت آتی ہے، اطمینان آتا ہے، چین آتا ہے، قرار آتا ہے، انسان کا سائے کے اندر بیٹھنے کو دل کرتا ہے، لیٹنے کو دل کرتا ہے، چند گھڑی سستانے کو دل کرتا ہے، جب گرمی ہی گرمی کا ماحول۔ تو جب 11 مہینے گناہوں کی گرمی سے جہنم تیز سے تیز، تیز سے تیز، گرمی ہی گرمی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا استعارہ فرمایا کہ ایک ایسا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر سایہ کرنے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے چلی جائے گی، آگے چلی جائے گی۔ انسان جب توحید کی موج میں ہوتا ہے اور محبت کی مستی میں ہوتا ہے نا، جب اس کائنات کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تو بعض مرتبہ چند سیکنڈ کے اندر قرب کی وہ منزلیں طے کر کے آگے نکل جاتا ہے جو منزلیں سال ہا سال لگا کر انسان نہیں طے کر سکتا۔ تو کسی نے یہ جملہ بڑا اچھا کہا کہ عشق نے ایک جست میں طے کر دیا قصہ تمام، ایک چھلانگ میں ایسے سیکنڈ کے ساتھ طے کر دیا قصہ تمام، کہ جو سفر ہزاروں سال کا تھا، کون سا سفر؟ قربت الہی کا سفر، محبت الہی کا سفر، رضا الہی کا سفر، معرفت الہی کا سفر، دیدار الہی کا سفر، اور منازل جنت کا سفر، مومن کی حقیقی کامیابی اور کامرانی کا سفر، اور دلوں کی پاکیزگی کا سفر، نیکیوں کی قربت کا سفر، اور گناہوں سے رحمت کے ساتھ گناہوں کے دھونے کا سفر،
اور رحمان سے دوستی کا سفر اور شیطان سے دشمنی کا سفر، رمضان نے اس سفر کو چند لمحوں کے اندر طے کرا کے مخلوق کو، مومن کو عرش بری پر خالق سے ملا دیا، خالق سے ملا دیا۔ اور ایک عجیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں سارے کے سارے فرشتوں میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والے فرشتے ہیں وہ حاملین عرش ہیں۔ بڑے 4 فرشتے ان کے نام آپ کو معلوم ہیں، لیکن دوسرے فرشتوں میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت ہے اور برتری ہے اور رفعت اور بلندی اور ان کے عروج کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اللہ کے عرش کے قریب والے فرشتے، حاملین عرش ان کو کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرماتے، حکم فرماتے، چھوڑ دو اپنا کام، چھوڑ دو اپنا کام، اپنی عبادت چھوڑ دو، یہ بندگی جو تم کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، سارا سال تم عرش کے سائے میں رہے، عرش کے ساتھ بہت اونچا مقام ہے، چھوڑ دو۔ اللہ تو یہ عبادت چھڑوانا چاہتا ہے تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عظیم کام ہے کہ جس کام پہ ہمیں لگانا چاہتا ہے؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ضروری کام ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملازم کو کیا، نہیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ادھر آؤ، بس یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ ضروری جو ہوتا ہے، اہم جو ہوتا ہے، اس پر فوراً لگایا جاتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاملین عرش کو یہ کہتے ہیں اپنی یہ عبادت چھوڑ دو، بس ایک ہی عبادت کرو، ایک ہی عبادت کرو، وہ یہ کہ زمین پر چلے جاؤ اور زمین پر، فرش پر، کہیں پر بھی میرے نبی کا امتی بیٹھ کر مجھ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے جاؤ، اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ جس مسلمان، جس مومن کی دعا پر حاملین عرش آمین کہیں گے، اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، ان لوگوں میں سے ایک روزہ دار بھی ہے۔ روزہ دار جب افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، عدل کرنے والے حکمران کی دعا کو رد نہیں کرتے، مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا، جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے میں دن کے روزے کو فرض قرار دیا، دن کے روزے کو فرض قرار دیا، رات کے قیام کو اس نے نیکیوں کی عبادت کا خزانہ بنا دیا۔ تو تطوعا کہتے ہیں ایسی نیکی کہ جس کے اندر کئی نیکیاں جمع ہوں، ایسی فرض سے ہٹ کے عبادت کہ جس عبادت میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی نشاندہی فرمائی، اس عبادت کی نشاندہی فرمائی کہ وہ ہے رات کا قیام، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا۔ ہم بجائے بندگی اور عبادت کی طرف جانے کے، ہم غیر ضروری مسائل میں الجھ کر اور الجھا کر رات کی عبادت کا ستیہ ناش کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کہنا پڑا، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، قم اللیل، رات کو کھڑے تو ہوا کرو، الا قلیلا، تھوڑے کھڑا ہوا کرو۔ کتنے زیادہ کھڑے ہوتے ہوں گے، کتنی رات کو لمبی اور طویل عبادت کرتے ہوں گے کہ پاؤں کے اوپر ورم آتے ہوں گے، پنڈلیوں کے اوپر ورم آتے ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا ہلکا کرو، تھوڑا سا کم کرو۔ اتنی عبادت رات کو، اور ہم گنتی کے اوپر لگ کر لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، اتنی پڑھنی ہے تو اتنی نہیں پڑھنی، یوں پڑھنا ہے تو یوں نہیں پڑھنا۔ اللہ نے ساری رات ہی عبادت کے لیے بنائی ہے، جتنا تمہاری ہمت ہے پڑھو۔ کب پڑھو گے؟ اگلے رمضان میں پڑھو گے، یقین ہے اگلا رمضان آنے والا ہے۔ بس آتے ہیں تو اٹھک بیٹھک، سٹ سٹینڈ، ایسی عبادت کیسے میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت پیدا کرے گی؟ روح سے خالی بے جان عبادت، دھیان کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ایسی غفلت کی عبادت کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے دن کو روزہ
فرض قرار دیا، اور اس رات کی عبادت کو عبادتوں کا خزانہ بنا دیا، اس کی عبادت کو نہ چھوڑو، اس کی عبادت بندگی کرتے رہو۔ پھر فرمایا وشہر المواسات، فرمایا کون سا مہینہ؟ فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دل جوہی کا مہینہ ہے، کھانے کا نہیں کھلانے کا مہینہ ہے، صرف پینے کا نہیں پلانے کا مہینہ ہے، صرف خود پہننے کا مہینہ نہیں پہنانے کا مہینہ ہے، دوسروں میں خوشیوں کو تقسیم کرنے کا، رزق کو بانٹنے کا، مخلوق پر خرچ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، خاندانوں سے نفرتوں کو ختم کر کے اور دشمنیوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کا احترام اور محبت سکھانے والا مہینہ ہے۔ وشہر المواسات عربی کا لفظ ہے جس میں یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، جس میں یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ فرمایا اس کے اندر ان خوبیوں کے ایک خوبی کرنے والے کو بتا دیکھیں کہ جو اس میں روزہ دار کی افطاری کروا دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں میں نے جہنم سے اس کو آزادی دے دی۔ کیونکہ ایک بہار ہے، لیکن ساتھ ساتھ محتاط بھی رہیں۔ یاد رکھیے کہ حلال روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر افطاری حرام سے کر رہے ہیں یا سحری حرام سے کر رہے ہیں تو یقین جانے ساری کی ساری بھوک اور پیاس ضائع چلی جائے گی، بلکہ الٹا گناہ بن جائے گی۔ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے انسان، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، رشوت نہیں چھوڑ رہا، سود نہیں چھوڑ رہا، بد کلامی بد زبانی نہیں چھوڑ رہا، غیبت نہیں چھوڑ رہا، چغلی نہیں چھوڑ رہا، گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور روزہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو مشکل ہے۔ ایسا روزہ مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ادب سکھایا، احترام سکھایا، دین نام ہی ادب کا ہے، اللہ کی ذات کا ادب، انبیاء کا ادب، امام الانبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑی عمر کے لوگوں کا ادب، قرآن کا ادب، اور پھر رمضان کا ادب سکھایا۔ دین نام ہی ادب کا ہے۔ ادب رخصت ہوتا ہے، اسلام رخصت ہوتا ہے، اسلام رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ یہ کہا کہ ادب کی ضوء سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے، ادب سے زندگی جدا کیوں کر ہو، ادب چولی ہے تو دامن زندگی ہے ایسا ساتھ ان دونوں کا گویا، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی۔ رمضان کا احترام بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔